والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے، وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک اور اپنی بلند جناب میں قبول فرمائے۔ سامنے سے وقار آج کا جو میرا موضوع سخن ہے جس پر میں نے آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع ہے ولی۔ نام آپ سنتے رہتے ہیں۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں ہم ولی اللہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ ولی دوست کو کہتے ہیں۔ جب ولی اللہ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دوست۔ اب جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ انہیں کیا انعام و اکرام عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی، وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کی طرف توجہ، نہ بیٹے باپ کی طرف، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی طرف۔ ہمہ تن ہر شخص کو اس لمحے اپنی فکر پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا معاملات آگے جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ آج تو ہم بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیٹا بھاگے گا، باپ بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو میرے دوست ہوں گے، جو میرے دوست ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی میری ذات پر قربان کر دی ہے، فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، ٹھوکر مار دی، میری رضا کی خاطر، مجھے راضی کرنے کی خاطر اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا۔ سامنے سے وقار اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر میری رضا کی خاطر اپنے آپ اپنے من کو ختم کر دیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ کے دوست ہوں گے، ولی اللہ ہوں گے، فنا فی اللہ ہوں گے، کہ جنہوں نے سب کچھ
رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ پھر جب رب تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا تو پھر اللہ انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آیت مقدسہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا، ہے تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ کے کتنے سارے اولیاء ہندوستان، پاکستان اور یہ بر صغیر کے خطے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، بڑے بڑا نام ہے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے، الحمدللہ، خدا کی قسم۔ حضور سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ اکبر کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حقیقت دیکھیں، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے خطے کے نہیں ہیں، بر صغیر کے ہیں، یہ نہیں، کہاں سے چلے؟ افغانستان سے چلتے 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 کہاں پر آئے؟ یہاں آئے، پھر یہاں پر آ کر دین کی تبلیغ کی، سب کچھ، کوئی جائیدادیں نہیں بنائی داتا صاحب نے۔ داتا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میری پراپرٹی بن جائے، اب ایک آستانہ کھل گیا دوسرا آستانہ کھل جائے، نہیں، داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہ کام نہیں کیا۔ وہ یہ کام نہیں کیا کہ دم درود ہو جائے، ایک آستانہ کھل گیا ساتھ دوسرا بھی کھل جائے، تیسرا بھی کھل جائے، آستانے کے ساتھ جو یہ زمین پڑی ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کاشتکاری ہو، آبادی ہو، تو وہ نذرانے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں، کوئی بڑے بڑے غلے، نہ 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 نہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ان کی ہوتے ہیں خانقاہ، کیا کہتے ہیں ان کو؟ لفظ سنتے ہیں نا آپ، خانقاہیں، بزرگوں کی خانقاہیں۔ جس وقت یہ ڈیرے لگاتے ہیں تو یہ بڑے بڑے محل نہیں بناتے، خانقاہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پتوں کی جھوپڑی۔ کیا معنی ہوتا ہے جی؟ خانقاہ، پتوں کی جھوپڑی۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ رستے کے اندر ایک جھوپڑی سی بنا لیتے ہیں۔ پہلے لوگ سفر کیا کرتے تھے پیدل، کوئی گھوڑے پہ، کوئی کس پہ، تو یہ رستوں میں آ کے اپنی جھوپڑیاں بنا لینی۔ جب مسافر تھک جانا، آرام کرنے کے لیے بیٹھنا، تو ان بزرگوں نے کیا کرنا؟ پانی پلانا، ان کی سیوا کرنی، انہیں بیٹھ کر دین سکھانا ہے، انہیں دین سکھانا، انہیں اللہ کی پہچان عطا کرنی، یہ کام ہوتا تھا ان کا۔ بڑے بڑے محل نہیں تھے ان کے، خانقاہ، پتوں کی جھوپڑی بنا لی، پانی کا مٹکا رکھ لیا، آگے تو پانی پیش کر دیا، میسر ہے دودھ تو دودھ پیش کر دیا۔ کیا صرف حضور کے دین کی اشاعت کی؟ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیٹھے تھے جہاں پر، تو یہ کوئی شہر تھا؟ شہر سے ہٹ کر بیٹھے تھے، یہ تو دریا کے کنارے پر بیٹھ گئے تھے، آ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ شہر تو نہیں تھا، شہر سے ہٹ کر تھا، دریا چلتا تھا ساتھ، دریائے راوی، آپ وہاں بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ زمانہ گزرتا گیا، اس کو گزرتا گیا، اب تو دریائے راوی بہت آگے چلا گیا۔ پہلے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں بیٹھے تھے وہاں پہ سے دریا نکلتا تھا، بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے نا بال کٹوائے ہوئے تھے، ٹنڈ کروائی ہوئی تھی، تو کشتی میں سوار تھے، ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے تھے، تو نا اوباش قسم کے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہوتے نا اوباش قسم کے، شرارتی قسم کے نوجوان، وہ بھی بیٹھے تھے، خربوزے کھا رہے تھے۔ اگر بابا بیٹھا ہوا ہے، بعض لوگوں کو، بعض نوجوان بڑے چھیڑتے ہیں بزرگوں کو، حالانکہ یہ بڑی غلط بات ہے، بزرگوں کو ادب کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی داڑھی کے اندر سفید بال آ جائے اللہ بھی اس بندے سے حیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے اللہ اس سے۔ ایک داڑھی کا سفید بال آ جائے اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ تو ہمارے نوجوان تو بے وقوف ہو جاتے ہیں نا، وہ مذاق اڑاتے ہیں، بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تان کستے ہیں، تانوں کی پتہ ہوئے، اس طرح کی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو وہ بھی نوجوان تھے، خربوزے کھا رہے تھے، چھلڑ دیے، وہ بابے نے ٹنڈ کرائی، چھلڑ مارنا شروع کر دی۔
داتا صاحب علیہ رحمہ کے سر پہ چھلڑ مارنا شروع کر دی. آئے اللہ والوں کی بردباری دیکھیں آپ، حلم دیکھیں. ہمارے جیسا بندہ ہو تو ایک دم آپ سے باہر ہو جائے کہ نہیں. چھلڑ مارنا شروع کر دی. ہاتف غیب سے آواز آئی، تم کہو تو ابھی انہیں یہیں پر دسا دیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. داتا صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں مولا، اگر انہیں دفنانا ہی کیا یا انہیں ختم ہی کرنا کیا، ہاں یہ کر دے کہ ان پر میری حقیقت کو واضح کر دے. اللہ اکبر. اللہ نے روشنی عطا کر دی ان کو.